یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ محبوب خدا ہو حبیب یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو سرور ہر دو سرا ہو شافع روزے جزا ہو شافع روزے جزا ہو دافع جملہ بلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ شریف کی محفل یہاں ہو رہی ہے یا ہر جگہ ہوتی ہے، گھر سے کوئی گزر جائے انتقال کر جائے، یہ میلاد شریف کی محفل دراصل اسی عمل کی تفصیل ہوتی ہے جو عمل ہم جنازے میں کرتے ہیں۔ اجمالی طور پر جو کچھ جنازہ کی نماز میں کیا جاتا ہے وہی سب کچھ تفصیلی طور پر ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں۔ جنازے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے جنازے میں ہم کو جو کرنا، جنازے میں بھی ایک اجمال ہے اور ایک تفصیل ہے، اجمالی تفصیل، ایک نہایت مجمل اجمال ہے جنازے میں اور ایک اجمالی تفصیل ہے جنازے میں۔ کچھ مولویانہ لینگویج ہم بول گئے۔ جنازے میں بھی پہلے ہم نیت کرتے ہیں، تو نیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم کو نیت کے بعد کرنا ہے وہ سب کچھ نیت میں ہم کہتے ہیں۔ نیت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نیت کی نویتوان اور دیا تکبیرات کے طرح جنازہ کے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کو ادا کرنے کی ہم نے نیت کی، اور نماز جنازہ میں کریں گے کیا؟ تو اس نیت میں ہم ذکر کرتے ہیں وَالثَّنَاءُ لِلَّهِ تعالیٰ، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي، اور صلاۃ و سلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ۔ ہم کوئی نئی نیت نہیں سنا رہے ہیں، بڑا چندے میں دیکھ رہے ہیں ہم کو، کوئی نیا کسی کو ہم سنا رہے ہیں کیا؟ یہی نیت آپ لوگ بھی کرتے ہیں؟ اچھا اردو ہی میں، تو اردو میں تو ہم بول ہی رہے ہیں۔ اور پھر میت کے لیے دعا، والدعاء لهذا المیت، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں صلاۃ و سلام نازل کرنے کی نیت کی، اور میت کے لیے دعا کی نیت کی، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ امام ہے تو کچھ اور، مقتدی ہے تو کچھ اور، ایک جملہ ملا دیتے۔ تو یہ ہو گیا نماز جنازہ کا اجمال، لسٹ ہو گئی کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور جو کچھ آپ نے نیت میں کہا، نیت یہ الفاظ یہ کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، اور نیت باندھنے کے بعد جو کچھ آپ نے نیت میں کہا ہے کہ ہم یہ کرنے کی نیت سے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، وہی سب نہ کرتے، اسی ترتیب سے کرتے۔ پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، آخر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتے، اور درود پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد پھر میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ اور دعا پڑھنے کے بعد اکثر لوگ دعا پڑھتے ہی ہیں، کرتے ہیں کم لوگ، حالانکہ دعا کرنی چاہیے، لیکن چلیے پڑھنا بھی غنیمت ہے، نہ پڑھنے تو وہ دعا جو ہم کو اور آپ کو یاد ہے پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی ترتیب یہ ہے، اسی ترتیب سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اس نصاب سے ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ میت کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں درود و سلام، اس کے بعد پھر میت کی دعا کی جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کی آل کا اور وفاداروں کا ذکر ہو، اس کے بعد پھر
میت کے لیے خصوصی دعا، اور دعا ہو تو صرف میت ہی کے لیے نہیں، اس دعا میں زندوں کو بھی شامل کیا جائے، جو حاضر ہوں ان کو بھی رکھا جائے شامل، جو غائب ہوں نہیں آ سکے کسی کارن سے ان کو بھی دعا میں شامل رکھا جائے، سب کے لیے دعا کی۔ یہی ہوتا ہے نماز جنازہ۔ اسلام نے یہی طریقہ ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جنازہ کا عطا فرمایا، اس میں یہی ترتیب رکھی۔ اسی اجمال کی جو ہم 3-4 منٹ میں تو جنازہ اگر پڑھے آدمی تو بات بگڑ جائے گی، اور کبھی میں آدمی پڑھتا ہے، کم وقت میں پڑھ لیتا ہے آدمی۔ بہت اجمال کے ساتھ دعائے میت کا اہتمام ہوتا ہے نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ اصل میں دعا ہی ہے، میت کے لیے دعا ہی کا وہ ایک انداز ہے۔ اس کو نماز اس لیے بول دیتے ہیں کہ نماز ہی کی طرح صف لگا کے وہ دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام نماز جنازہ پڑ گیا، ورنہ وہ ہے جنازے کی دعا۔ تو میت کے لیے گزرنے والے کے گزر جانے کے بعد جو دعا ہوتی ہے مغفرت کی، بخشش کی اور ترقی درجات کی، وہ دعا اجتماعی طور پر دین نے، اسلام نے ہم کو اور آپ کو کرنے کی تعلیم دی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، ہمارے دین کو پسند ہے، اور اسی اجمال کی تفصیل میلاد شریف کی محفل۔ میلاد شریف کی محفل میں وہی سب ہم کرتے ہیں جو نماز جنازہ میں ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی، اس کے بعد حضور کی شان میں درود و سلام پڑھا تھا، درود پڑھا تھا۔ یہاں پر کسی کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، کچھ وسوسہ دل میں آ جاتا ہے جب سلام اپنے سے ملا کروائیں۔ درود صرف درود پڑھا جاتا ہے، سلام تو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں درود پڑھتے ہیں، اس میں سلام کا لفظ نہیں آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا کچھ ایک آدھ لفظ کے اضافے کے ساتھ، لیکن میت کو کے لیے دعا ہو جاتی ہے تو دعا کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سلام کس کو ہوتا ہے؟ خیر، سلام بھی نماز جنازہ کا حصہ ہے۔ وہی سب کچھ ہم میلاد شریف کی محفل میں کرتے ہیں کہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے اصحاب کی اور اہل بیت کی، آل پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضور کے ذکر جمیل کے بعد پھر ہم صلاۃ و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، اور صلاۃ و سلام کے اہتمام کے بعد پھر میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی نصاب نہیں میلاد شریف کا بھی۔ یہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر نماز جنازہ کے بعد پھر اس طرح کا اہتمام لوگ کرنے میں نہیں لگتے۔ سنی سعود عقیدہ حضرات تو ہر جگہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا، جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ہم نے یہ دیکھا، جو عمل ہم لوگ کرتے ہیں کلیر میں دنیا میں ہر جگہ لوگ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں، ویسے دنیا میں ہر جگہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھ لی، دعا ہو گئی، اب کا بار بار کی جا تو 10واں تو 20واں تو 40واں، اس سب سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ ہمیں لگتا کیا ہے، پہلے تو باہر آتے تھے، اب تو 20 برس سے کلیرے میں رہ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مجموعی طور پر کوئی روکنے والا نہیں ہے، کھلم کھلا کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اب کسی کے مرنے کے بعد میلاد شریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، مرنے والا مر گیا، اس کے لیے جنازے میں دعا ہو چکی، اب الگ سے اس کے لیے 10واں 20واں 40واں برسی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا کہنے والا کلیر میں کوئی نہیں، ہم کو تو کوئی نظر نہیں آیا، آپ لوگوں میں سے کسی کو نظر آیا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ کھلم کھلا اوپنلی ایسا کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، پہلے جس طرح سے میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی اب اس میں کچھ کٹوتی ہو گئی ہے۔ پہلے صلاۃ السلام کے ساتھ میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی، اب صلاۃ السلام کو آدھے گاؤں نے کاٹ دیا، اب آدھے لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے۔ جنہوں نے کاٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ہدایت دے کہ پھر سے اپنے باپ دادا والا اچھا طریقہ جو صلاۃ السلام کا تھا اس کو چالو کریں، جاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ نماز جنازہ میں جو ذکر ہوا، جو دعا ہوئی اور درود و سلام ہوا، اتفاق ایسا ہے کہ پورا عمل نماز جنازہ کا کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں ہم کرتے ہیں، اور سلام بھی، صلاۃ بھی وہاں پر صلاۃ و سلام بھی کھڑے ہونے کی حالت میں کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں جب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ جو چیز اجتماعی طور پر کہیں ہم کر رہے ہیں اور دین اس کو پسند کرتا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے، حضور کو وہ پسند ہے، تو اس عمل کو بعد میں کرنے میں کیا ہچکچاہٹ اور کیا اس کو چھوڑنا۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کا وسوسہ دماغ میں آیا کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے آیت درود و سلام پڑھی تھی اسی لیے کہ کچھ باتیں ہم اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، نہایت خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ، کوئی اور نیت نہیں اور مقصد نہیں۔ اسی مقصد سے ہم نے آیت درود و سلام پڑھی تھی، مگر چونکہ محفل بڑی ہو گئی اور اذان بھی ہو گئی تو میں اس کو بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، پھر بھی ترجمہ پڑھ کے ایک دو بات کر کے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت درود و سلام اکثر مسلمانوں کو یاد ہے،
شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو آیت درود السلام ان اللہ و ملائکتہ یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا، درود پڑھنے کا حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس نبی پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز کا ترجمہ فرمایا وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام پڑھو۔ درود کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر تاکید کے نازل فرمایا صلو علیہ، اور سلام کا حکم دیا تو سلام کا حکم تاکید کے ساتھ دیا، سلموا کے بعد تسلیمہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی سلام پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے وہ ایمان افروز باتیں بیان کی کہ ان کو بیان کریں تو ایمان بھی تازہ ہو اور ایمان ترقی کرے، مگر اس کے لیے وقت چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دینے سے پہلے اپنا درود بھیجنا ارشاد فرمایا، اور اپنے جو اجمال تفصیل والی میں نے بات کی کہ نماز جنازہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہی سب کچھ میرا شرک میں ہوتا ہے، ہم نے اس لیے بھی بات کی کہ یہاں وہ جو چوری چپکے والی مسجد بنی ہے تو اس مسجد سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جس دھرم کو لے کر وہ مسجد بنی ہے اس دھرم میں بڑی سختی سے لوگ منع کرتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کرتے ہیں، غیر مقلدوں کے ہاں یہ سب جرم ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ صالح ثواب کے نام پر میلاد شریف کی محفل جو ہم لوگ کرتے ہیں، جب میں پٹنہ میں رہتا تھا تو وہاں باقاعدہ غیر مقلدوں کی طرف سے یہ چوری چپکے والی مسجد کا جو دین دھرم ہے اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ پمفلیٹ چھپا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے ایک مرتبہ دعا ہو گئی جنازے کی نماز کی صورت میں، اب الگ سے کچھ کرنا، میلاد شریف کی محفل تو تیجا 10واں 20واں یہ سب کرنے سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ سب منع ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پمفلیٹ شائع کر کے یہ سب میسج عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ کئی جگہ علماء نے اس پمفلیٹ کو لے کر دکھا کر تقریر بھی کی، سمجھایا لوگوں کو دیکھیے ایسے لوگوں سے ساودھان ہوشیار رہیے گا۔ تو اب یہاں اپنے کلیر میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل سے امید ہے کہ ایسی استھتی پیدا نہیں ہوگی، مگر چھوٹی موٹی ایک چیز تو بنی گئی ہے، لہذا اس سے ساودھان اور سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دین سے جتنی دوری ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، کہ تعلیمی اعتبار سے لوگ جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم لوگ اپنے باپ دادا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو دین دھرم ان کا تھا اور جس دین دھرم پر وہ لوگ قائم رہے، بہت حد تک ہم لوگ بھی قائم ہیں، لیکن کچھ کمی آ رہی ہے دینی حوالے سے، دینی اعتبار سے جیسے جذبات اور جیسا رنگ ڈھنگ پہلے کے مسلمانوں کا تھا، ہم لوگوں کی بستی میں گاؤں میں وہ رنگ ڈھنگ پہلے جیسا اب نہیں نظر آتا ہے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کی دوری دین سے ہوتی جا رہی ہے، نالج کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے۔ تو اللہ نہ کرے وہ دن آئے، مگر اس تعلق سے ہوشیار اور سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل اپنے اندر نہ پال لیں جو عمل ہمارا نہ ہو، ہمارے باپ دادا کا جو سکھایا ہوا دین ہے اس تعلق سے نہ ہو، بلکہ غیر اسلامی غیر دینی عمل ہو، تو اس سے ہم کو اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ سیف ہیں کچھ حد تک، مگر اپنے بچوں کو ہر طرح کے فتنے سے اور آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو انسان مومن ہوگا اور صبح آتے آتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ حضور کا اپنا فرمان سرکار نے فرمایا کہ اتنی جلدی آدمی بدل جائے گا، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح ہوتے ہوتے کافر۔ اور ایک شناخت اور پہچان بھی حضور نے فرمائی کہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یبیع دینہ بغرض الدنیا، کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی چکا چک کو، دنیاوی عیش و آرام کو دین پر ترجیح دیں گے، دنیاوی عیش و آرام پانے کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے، دین کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف دین کا تقاضا ہے، ایک طرف دنیا کی کامیابی ہمیں بلا رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں آدمی دین کو چھوڑ دے گا اور دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو پھر شام صبح کو انسان مومن ہوگا اور دنیا کے چکر میں شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن اور دنیا کے چکر میں صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جیسے آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان سنی رکھا ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سنی مسلمان رکھے اور سنیت پر ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ تو آیت درود و سلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کو ملا کر اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا حکم ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا کہ میں اور سارے فرشتے اس نبی پر، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو ملایا، اپنا ذکر کر کے پھر فرشتوں کا ذکر کر کے یصلون ایک سیرے میں جمع فرمایا اپنے ساتھ فرشتوں کو۔ ہمارے علماء نے فرمایا اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام کا موقع ہو تو اس میں جتنا بڑا اجتماع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی پسند فرماتا ہے۔ اجتماعی طور پر مل کر جو درود السلام ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی پسند کا اشارہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا کر درود شریف بھیجنے کا اور رحمت نازل فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا تو جہاں کے سبب سے حکم دیا اور فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ، تم سب بھی مل کر ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور تم سب مل کر ان پر خوب سلام پڑھو۔ تو الحمدللہ سلام تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں دین کا حکم جو ہے دو طرح کا ہے۔ اب سلام پڑھنے کے لیے پورا گاؤں پڑھتا ہے، اتر بھر کے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم خاص طور سے کہیں ایسی مسجد پہ پہنچ جائیں جہاں ہمارے اتر بھر کے لوگوں سے زیادہ ملاقات ہونے کا چانس رہتا ہے، یا جہاں لگتا ہے کہ میری بات یہاں زیادہ لوگ سن رہے ہوں گے اتر بھر کے رہنے والے، اس ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں، صلاۃ و سلام کے ٹاپک کی طرف، اور آتے ہیں خیر خواہانہ جذبے سے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ جیسے ہمارا پورا گاؤں پہلے سنیت کے رسم و رواج پر قائم تھا، خصوصاً صلاۃ و سلام کے حوالے سے پورے گاؤں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، پورا گاؤں صلاۃ و سلام کا قائل تھا اور کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ مگر اب گاؤں میں تبدیلی آ گئی، ادھر کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہم گزارش کریں گے کہ پھر اسی پر آ جائیں اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر جیسے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پہلے پڑھتے تھے میلاد شریف میں، آج بھی پڑھیں، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی پائیں گے، اور صلاۃ و سلام دل سے پڑھا اور مقبول ہوا تو آخرت میں بھی اس کا اجر و صلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور پائیں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تو کہا کہ سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں بھائی، فرق یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ہم لوگ کھڑا ہو کے نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ بیٹھی بیٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھ کر پڑھنے سے اسلام نے دین نے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کو آپ منع کاہے کر دیتے ہیں؟ باقاعدہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں آپ کی نہ صلاۃ و سلام نہ ہو، اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک عمل جو مسلمانوں میں شروع سے رائج تھا اور اچھا عمل تھا، نیک عمل تھا، اس کو بند کرنے سے کیا ملا؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ جو عمل چل رہا تھا اس عمل کو پھر سے چالو کریں۔ میلاد شریف کی محافل آج بھی ہوتی ہیں ادھر چاہے جس رنگ روپ میں ہو، مگر اس میلاد شریف کی محافل سے صلاۃ و سلام غائب رہتا ہے، ہمیں خبر پہنچتی رہتی ہے، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، باپ دادا سے ہم کلیریا ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہر علاقے کی خبر ہم کو ملتی رہتی ہے۔ ادھر کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور سے عورتیں کہتے ہیں کہ کاجل کیا ہوا، کاہے چھوڑ دیا سا، چھوڑوا دیا سا، پہلے کتنا اچھا صلاۃ و سلام ہوتا تھا، یہ کونو میلاد ہوا سلام بھیجے نہیں کیا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کومنٹ عورتوں کی طرف سے اور بعض مردوں کی طرف سے ہوتا ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک عمل آدمی مسلمان سوسائٹی اگر ایک عمل جائز اور باعث اجر و ثواب سمجھ کر کوئی عمل مسلمان کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے اور اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، نہ یہ کہ خود بھی کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو بھی کرنے سے منع کریں۔ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، واجب بھی ہے اور برکت بھی ہے، بہت ساری برکتوں اور رحمتوں کا اہل اور مستحق بنتا ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے کو ہمارا دین پسند فرماتا ہے۔ آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیں، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال جتنا پہلے آپ لوٹ سکے لوٹیں، اور اس زمانے کے بزرگوں کی ہسٹری تاریخ زمانے پڑھیں، ان کے اعمال پڑھیں اور ان کے طریقے پڑھیں، تو آپ کو ملے گا کہ پرانے بزرگ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان میں حدیث کے سب سے بڑے استاد،
اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کی بارگاہ سے میں کیا میرے باپ دادا نے بھی بہت فیض پایا ہے. حضرت محدث عبداللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت المصطفیٰ فی هذه الدیار, یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کا نام ہے محدث عبداللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار شریف, اس کتاب کے آخر میں انہوں نے تحریر فرمایا. آج وہ کتاب ملتی ہے بازار میں, اوریجنل جو لکھی تھی حضرت نے وہ فارسی میں تھی مگر اس کا ٹرانسلیشن آج بھی ملتا ہے, اور اوریجنل فارسی زبان میں بھی تلاشیں گے تو وہ کتاب مل جائے گی, اخبار الاخیار شریف. انہوں نے تو آخر میں لکھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یا اللہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کروں کہ میرا یہ عمل ہے, اس عمل کے واسطے سے دعا قبول کر لے, یہ عمل ہے, اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے یا اللہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہاں ایک عمل ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہے کہ تیری رحمت ضرور متوجہ ہوگی, اب تو ضرور کرم فرمائے گا. میں خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے ارشاد فرمایا, وہ عمل یہ ہے کہ میں محفل میلاد شریف منعقد کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوں. یا اللہ اس عمل کا واسطہ وسیلہ تو ہماری دعائیں قبول فرما. اس طرح کا مضمون شیخ محدث عبداللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا. اور ایک بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو صلاۃ السلام جو منع کرتے ہیں, ان کے جو بڑے پروج لوگ گزرے ہیں ان کے جو چیز ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کی ایک کتاب ہے مسئلہ فیصلہ حق مسئلہ. اس کتاب میں ان کا وہ بیان موجود ہے, وہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس مدرسے میں. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے میں بڑا لطف محسوس کرتا ہوں اور محبت و عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتا ہوں. تو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پہلے جیسے ہم سب کے باپ دادا پڑھتے تھے, آدھا گاؤں اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہے پڑھ رہا ہے, آدھا گاؤں نے ترک کر دیا. ہم گزارش کریں گے کہ پھر سے اپنے باپ دادا کے طریقے پر آئیں اور اس عمل کو جاری کریں. اس میں بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. بہت ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی, بہت ساری بے برکتیوں سے نجات پا جائیں گے اگر اخلاص, محبت اور ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیا. اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کے پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہم نہیں کہتے, لیکن جب لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس سے روکنا ہی تو غلط نہ ہے, اس سے تو بچنا نہیں چاہیے. فرض واجب ہے, بیٹھ کے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے, جتنا حکم ہے اسلام کا اس کو دو خانوں میں تقسیم کی. بعض احکام ایسے ہیں جن کو ادا کرنے کا سارا سسٹم طریقہ دین نے بیان فرما دیا. اس عمل کو ایسے کرنا ہے, ایسے وقت میں کرنا ہے, ایکشن بھی طے کر دیا, ٹائم ٹیبل بھی طے کر دیا کہ اسی وقت پڑھو گے ادا کرو گے تو یہ عبادت ہو پائے گی, اور ایسے پڑھو گے ایسے ادا کرو گے تب عبادت ہو پائے گی. اس کا ٹائم ٹیبل چینج کرے تو عبادت نہیں ہوگی, اس کا ایکشن چینج کرے تو عبادت نہیں ہوگی. اس طرح کی عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی انسان نہیں کر سکتا. جیسا شریعت نے دین میں حکم دیا ہے ویسے ہی ادا کرنا پڑے گا. جیسے نماز ہے, نماز عبادت ہے, عمل ہے جو ہم پر فرض ہے, ہم کو کرنا ہے, پڑھنی ہے نماز. اور نماز کب پڑھنا ہے اس کا ٹائم ٹیبل شریعت نے بتا دیا. آپ اس کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آ سکتے. فجر کی نماز جو وقت ہے شریعت نے بتایا اسی وقت پڑھیں گے تو ہوگی, جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں پڑھیں گے تو ہوگی وہ. اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ نیت باندھنی ہے, اس کے بعد قیام کرنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور پھر رکوع میں جانا ہے قرات کے بعد, پھر رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے, سجدہ 2 کرنا ہے, رکوع 1 کرنا ہے, آخر میں تحیات کرنا ہے, درود پڑھنا ہے, پھر سلام پھیرنا ہے. یہ سارا ایکشن, سارا طریقہ اسلام نے بتا دیا. اس میں سے مسلمان, ساری دنیا کے مسلمان مل کر کوئی تبدیلی چینج نہیں کر سکتے. جیسے اسلام نے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے. جہاں بیٹھنے کو کہا ہے وہاں بیٹھنا ہے, جہاں کھڑا ہونے کو کہا گیا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے. جس چیز کو جتنی مرتبہ کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو اتنی مرتبہ کرنا ہے. اس میں کوئی تبدیلی چینجنگ آپ نہیں لا سکتے. اسی طرح روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان سب کے طریقے بھی فکس ہیں, متعین ہیں, اور ٹائم ٹیبل بھی فکس ہے, متعین. ایک طرح کے احکام یہ اور ایک طرح کے احکام وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, دین نے مسلمانوں کو کام کرنے کا حکم دیا کہ یہ کام کرو, اور کب کرنا ہے اس سلسلے میں اختیار کہ تم کو جب من کرے تب یہ کام کرو, یہ کام کرو. کیسے کرنا ہے, کھڑا رہنا ہے, اس عمل کے وقت سے بیٹھے رہنا ہے. اس سلسلے میں بھی دین نے اختیار دیا کہ تم جیسے چاہو, بیٹھ کے چاہو, چاہے کھڑے ہو کر چاہو, یہ عمل جیسے تمہیں اچھا لگے, جیسے تمہیں آرام ہو جائے, اس اعتبار سے اس عمل کو تم کرو لے. جیسے قرآن شریف کی تلاوت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, فقر و ماتا قرآن, قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے کی بات کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, کتل ما اوحی الیک, تو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. مگر قرآن پڑھنا کب ہے, صبح پڑھنا ہے کہ شام میں پڑھنا ہے, کوئی وقت مقرر فرمایا دین نے, اسلام نے نہیں.
कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुरान शरीफ खड़ा होकर पढ़ना है कि बैठ के पढ़ना है, बैठना है तो पलथी मार के बैठे के तहियात जैसी बैठक में बैठे, कैसे बैठ के पढ़ें, इस सिलसिले में किसी तरह की पाबंदी रखी इस्लाम ने नहीं, आजाद रखा। तो बंदो तुम्हें जब मौका मिले, जिस एक्शन में होकर तुम्हें मौका मिले, मैसर हो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो। अब अगर कोई आदमी मान लीजिए उसने अपनी हैबिट बना ली, आदत बना ली कि वो फजर के बाद हर दिन फजर के बाद वो आधा घंटा बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करता है और बैठ कर तिलावत करता है। अब उसको कोई कहे कि तुम चाहे फजर बाद ही पढ़ते हो, फजर बाद पढ़ना कोई जरूरी है क्या, असर बात पढ़ लिया करो, मगरिब पढ़ लिया करो, ऐसे धीरे धीरे कहते कहते मेन मुद्दा पर आ जाए, कहते कि फजर बाद पढ़ना जायज नहीं है। इसी तरह तुम बैठ कर काहे पढ़ते हो, ऐसे बैठ के काहे पढ़ते हो, पश्चिम तेरे मुंह करके काहे पढ़ते हो, इस तरह का कोई एतराज करे और एतराज करके उसको रोकना चाहे तो बताइए ये जाती है कि नहीं, ये जुर्म है कि नहीं, ये एक तरह का इंतशार पैदा करना है कि नहीं। जब उसको दीन ने इजाजत दी है कि जब चाहो तब पढ़ो, जिधर मुंह करके चाहो उधर पढ़ो, बैठ कर चाहो तो बैठ कर पढ़ो, तो हम और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले और मना करने वाले। एक आदमी ने अपनी हैबिट बना ली कि हम जोहर के बाद कुरान शरीफ पढ़ेंगे हर दिन, और हम पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे और खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करेंगे हम हर दिन। अब वो कर रहा है, अब उसको कोई रोके समझावे करे भाई खड़ा होकर काहे पढ़ रहे हो, ये गलत है, जोहर बाद ही काहे पढ़ रहे हो, ये गलत है, तो ये गलत है कि नहीं, ये जो बता रहा है समझा रहा है उसको, ये कितना फसाद वाली बात है कि नहीं। जब दीन ने इजाजत दे रखी है, उसको छूट दे रखी है कि कुरान शरीफ पढ़ो, पढ़ने में अदब और एहतराम का लिहाज होना चाहिए, तुम्हारे एक्शन से रिस्पेक्ट नजर आना चाहिए कुरान में। अब तुम खड़े होकर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, जिस वक्त चाहो पढ़ो, जब दीन ने उसे खुली छूट दी है तब दूसरा कोई रोकता है तो ये जाती है। ठीक इसी तरह सलात व सलाम, इसका पढ़ने का तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इसे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। कुरान की आयत है, अमर है अल्लाह ताला का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लेकिन ईमान वालों से कहा गया ऐ ईमान वालों सल्लु अलैहि, उन पर दरूद पढ़ो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम खूब पढ़ा करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस हुक्म में इख्तियार दिया है, नमाज की तरफ पाबंद नहीं किया कि फला टाइम में पढ़ना और ऐसे पढ़ना है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने इजाजत दी, छूट दी अपने बंदों को, ऐ बंदो जब जी में आए तब पढ़ो, फजर बाद पढ़ो, असर बाद पढ़ो, जुमा के बाद पढ़ो, मीराज में पढ़ो, जब जी में आए तुम पढ़ो सलाम। और कैसे पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है तुम पर, तुम खड़े होकर पढ़ना चाहो तो खड़े होकर पढ़ो। अब मुसलमानों ने अपना तरीका बना लिया, न टाइम की पाबंदी थी, न एक्शन की पाबंदी थी, तो मुसलमानों में अब नमाज के बाद फला, नमाज के बाद फला, नमाज के बाद पढ़ने का रिवाज पड़ गया। लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने को लोगों ने राइज कर लिया, बैठ कर नहीं पढ़ते। हम और आप जब से यहाँ बैठे हुए हैं तब से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, कम से कम 10 मरतबा पढ़े ही होंगे। जितने हजरात आए, तकरीर करने वाले, नासिर पढ़ने वाले, सबों ने कहा कि पहले दरूद शरीफ पढ़िए। तो दरूद शरीफ में दरूद सलाम दोनों पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने, हमने सबने पढ़ा, बैठ कर भी पढ़ते हैं। लेकिन मुसलमानों में तरीका राय है कि बैठ कर तो हुजूर का सलातो सलाम पढ़ ही लिया कई मरतबा, और आप खड़े होकर इज्तिमाई तौर पर हुजूर की बारगाह में अदब से सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। ये तरीका मुसलमानों ने अपना लिया। इसकी इजाजत थी कि नहीं दीन की तरफ से, दीन ने इसकी इजाजत दे रखी, छूट दे रखी, और मुसलमानों ने उसको अपना लिया और सदियों से अपनाए हुए हैं मुसलमान इसको। तो जो काम मुसलमान अदब एहतराम से नेकी समझ के कर रहे हैं, नेकी है भी, अल्लाह का हुक्म है कि सलातो सलाम पढ़ो, और मिलकर पढ़ने को अल्लाह ताला और पसंद फरमाता है। और खड़े होकर के बैठकर इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने छूट दी, बंदो तुम्हें जैसे मयसर हो वैसे तुम सलातो सलाम पढ़ो। हाँ, सलातो सलाम पढ़ने में रिस्पेक्ट का और अदब का लिहाज रहे कि ऐसे एक्शन में ऐसी अदा के साथ पढ़ो जिस अदा में रिस्पेक्ट और एहतराम झलके, ऐसी अदा से मत पढ़ना कि जिस अदा में दरूद और सलाम का रिस्पेक्ट और एहतराम नजर ना आए। तो खड़े होकर पढ़ने में दुनिया भर के मुसलमान जहां भी लोग सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो खड़े होकर जो पढ़ते हैं सलातो सलाम, तो इसमें रिस्पेक्ट और अदब ही का जज्बा रहता है, हुजूर के अदब और एहतराम ही के जज्बे से लोग खड़े होकर पढ़ते हैं। तो जब मुसलमान खड़े होकर पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत भी दे रखी है, और ये मामूल है, जो अमल बार बार होता है और पाबंदी से होता है, उस अमल की कदर कीमत अल्लाह की बारगाह में और ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया भी कि सबसे बेहतर अमल वो है जो अमल बार बार हो, नागा ना हो, विदाउट नागा के, बगैर नागा के जो अमल किया जाए मुदावमत के साथ, वो अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल होता है। जब मुसलमानों में ये राइज है खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना मिलाद शरीफ की महफिलों में, खास तौर से जिसकी इजाजत भी है, जिस पर अजर व सवाब का वादा भी है अल्लाह की बारगाह से, तो इस अमल को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو آج تک اپنے باپ دادا کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور محفل میلاد شریف میں مسجد میں بھی جمعہ میں اور دیگر نمازوں میں جب متعین ہے تب تک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم گزارش کرتے ہیں بقیہ لوگوں سے کہ آپ حضرات بھی اپنے باپ دادا کے اس طریقے کو جس طریقے پر آپ سب کے بھی باپ دادا کے صلاۃ و سلام والا طریقہ اس کو اپنائیں. اتنا دن چھوٹ گیا پھر سے کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بہاریں دین کی عطا فرمائے گا. اور جیسے پہلے ہم نے بچپن میں کلیر میں اتر بھر میں بہت محفلوں میں ناچتے تھے. جب مدرسے میں پڑھتے تھے چھٹی میں آ جاتے تھے گھرے تو اتر بھر میں ناصر کی محفل ہوتی تھی. گھر کے لوگ ہم کو پکڑ کے چل رہے بیٹا کو پکڑ کے لائے ہم کو لوگ لے کے آتے تھے. اب کچھ بڑے ہوئے کچھ ٹانچ ہوئے تو باقاعدہ ہم کو دعوت ملتی. ہم اتر بھر کی مجلسوں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اپنے بچپن کے زمانے میں اکثر میلاد شریف میں ہم آیا کیے ہیں اور اس زمانے میں کھڑے ہو کر میلاد شریف کے محفل میں صلاۃ و سلام ہوتا تھا. یہ عمل محمود مقبول بابرکت اور بہت ساری برکتوں رحمتوں کا باعث ہے یہ عمل. لہذا اس عمل کو پھر سے شروع کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو پھر سے چالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعوت کا بھی اہتمام ہے, کافی دیر ہو چکی ہے, اب کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پینا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پینا ہو سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوائے شان قدرت پینا ہو سلام. مصطفیٰ رحمت پینا ہو سلام. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ محبوب خدا ہو حبیب یا رسول اللہ, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو. شافع روزے جزا ہو, شافع روزے جزا ہو, دافع جملہ